درگاہ عشق از قلم ایس مروہ مرزا۔ سیدھا راستہ یہ وہ راستہ نہیں جو ہماری نظر دیکھتی ہے، سیدھا راستہ وہ ہے جو ہماری روح دیکھتی ہے۔ بس وہی سیدھے راستے پر چل پائیں گے جن کی روحیں زندہ ہوں گی، اور مردہ روحوں کے مالک بھٹک جائیں گے۔ صراط مستقیم یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ ہمیں ہدایت کے انعام کے بعد دیتا ہے، جس کے بعد گمراہی کا کوئی خطرہ نہیں رہتا۔ جو رب کے راستوں پر چل نکلتے ہیں ان کی دنیا و آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ہدایت کامل سے نوازیں۔ وہ آواز کئی آوازوں، کئی خوبصورت ترنگوں کا مرکز تھی۔ سفید کفداری کاٹن کا سوٹ پہنے کسی سراپے کی پشت دکھائی دے رہی تھی، جبکہ اس آواز کا سحر پوری مسجد میں پھیلا تھا۔ نمازی سے لے کر مسجد کی ریکھ کرنے والے ملازم تک، بڑے بڑے علماء کرام سے لے کر امام مسجد تک ہر کوئی ساکت تھا، کیونکہ حسب معمول آج جمعے کا خطبہ عبداللہ وجدان کی سحر زدہ آواز میں سنائی اور دکھائی دے رہا تھا۔ یہ وہ آواز تھی جو کسی شخص کی نہیں بلکہ روح کی تھی۔ وہ انسان جو اپنی آواز سے ہی کئی سماعتوں کو سکون آور وجدان دیتا تھا، وہ جو مسجد کا سب سے شیریں زبان مؤذن تھا۔ اس کا چہرہ کسی بھی عام انسان جیسا نہ تھا، اس چہرے کا نور وہاں موجود ہر شخص کو دکھائی دیتا تھا۔ اس آواز کا پوری مسجد تو کیا پوری دنیا میں کوئی نعم البدل نہ تھا۔ ماشاءاللہ تم پر اللہ کا خاص کرم ہے عبداللہ، ورنہ وہ رب ہر ایک کو تاثیر عطا نہیں کرتا۔ تم ہر ہفتے یہاں آ کر ہمارا مان رکھتے ہو، اسی بہانے ہم بھی اس تاثیر سے مستفید ہو جاتے ہیں۔ امام مسجد نہایت شفیق لہجے میں بول رہے تھے۔ خطبے کے بعد نمازی ایک ایک کر کے جا رہے تھے، جبکہ کچھ ابھی بھی اس مسجد کے صحن میں براجمان تھے۔ وہ ہلکے سے مسکرایا تھا، جیسے نہایت ہی اعتدال پسند تھا۔ اس کے ہر طور سے یوں بھی اعتدال پسندی ہی جھلکتی تھی۔ آپ کی دعاؤں کا وسیلہ ہے جو وہ رب مجھے میرا خود پہ مان ٹوٹنے نہیں دیتا۔ ہزار گناہوں کے باوجود اس نے اس خاص منصب کے لیے مجھے چنا ہے، ورنہ میری اتنی حیثیت نہیں۔ آپ آج بھی میرے لیے خصوصی دعا کیجیے گا۔ وہ اور امام چلتے چلتے باہر آ چکے تھے، جہاں ابھی بھی کچھ نمازی قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے۔ میں تو وہی دعا کروں گا برخودار کہ اللہ تمہیں یہاں ہر ہفتے میں ایک بار لانے کے بجائے دن میں 5 بار لائے، تم یہاں کے مؤذن بن جاؤ۔ وہ بھی اب ہولے سے مسکرائے تھے، اور عبداللہ نے آنکھ بچاتے ہوئے سر کھجانے کی کوشش کی تو وہ دل کھول کر مسکرا دیے۔ جانتا ہوں یہاں کا سب سے مصروف انسان ہے میرے سامنے، پر ہے تو عبداللہ، اور جس روز وہ اپنے اس بندے کو چن لے گا پھر راستہ بھی عطا کر دے گا۔ تمہاری دی گئی اذان یہاں کے پرندے بھی سنتے ہیں عبداللہ، تم سوچو اس پر۔ امام مسجد اس کے کندھے پر ایک شفقت کی تھپکی دے کر واپس مسجد کے اندر بڑھ گئے، اور وہ سیڑھیوں پر بیٹھ کر جوتے پہننے لگا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ خود کلامی کے انداز میں بول کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مسجد کے داخلی دروازے کی دوسری جانب ہی اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ اندر بیٹھنے سے پہلے مسجد کو دیکھ رہا تھا اور اگلے ہی لمحے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ دور دور تک جگمگاتی روشنیوں کا مرکز آج کوئی خاص تھا۔ تالیوں کی گونج کے بعد اب باقاعدہ نعرے بازی کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی وہ اسٹوڈنٹ آف دی ایئر ایوارڈ ہاتھوں میں لیے ستارے کی مانند جگمگا رہی تھی۔ ایسی کامیابیاں اب اسے زیادہ سے زیادہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہی دیتی تھیں، کیونکہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ زالِ مراد، جس کا شمار آج کل کے دور کی ہر کیٹیگری میں ہوتا تھا، اور اس نے ہمیشہ ہی ٹاپ پہ رہنا سیکھا تھا۔ ایک ایسی لڑکی جو کسی سے بات کر لیتی تو وہ خود کو خوش قسمت سمجھے بغیر نہ رہ پاتا۔ اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی تک کئی دلوں کی دھڑکن بننے والی، جو ایسے ویسوں کو دیکھتی تک نہ تھی۔ اس سے بات کرنے کے لیے لائن میں لگنے پر بھی ایک زمانہ راضی تھا، جو اپنے ساتھ ستارے باندھ لینے کی دعوے دار تھی، وہ جسے اپنی ذہانت، خوبصورتی اور انا پر بے شمار غرور تھا۔ سرمنی ختم ہوتے ہی ایوارڈ ہاتھ میں لیے باہر آ گئی۔ کئی لوگ زالِ مراد کی ایک جھلک دیکھنے کو بے قرار تھے، پر وہ اپنے قدموں کی تیز رفتاری ناپتے ہوئے راہداری عبور کر چکی تھی۔ آج کے دن وہ اپنی مخصوص جینز ٹی شرٹ کے حلیے سے باہر تھی، کسی ہارر مووی کی دلکش حسینہ۔ گارڈز کو ایوارڈ پکڑاتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ زالِ ہر بڑی خوشی کے بعد اس پر طاری فرار کی یہ بہت بڑی پرانی عادت تھی، جس کے اس کے گرد رہنے والے سبھی لوگ جانتے تھے۔ ناٹ اگین، ناؤ آئی اونلی وانٹ زالے، یہ اس کے گروپ کے لوگ تھے جو اس سے آج
کی اس کامیابی پر ٹریٹ لینے آ پہنچے تھے۔ اوکے سی یو، پر زالے پارٹی تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ یہ ساتھ تھا، ان کی ٹیم کا فرنٹ مین کہہ لینا چاہیے۔ زالے کی محفل اس کی محتاج ہوتی ہے، بھول گئے کیا؟ یہ ثانی تھی زالے کی پرسنل ایڈوائزر۔ گائز، اسے بور مت کرو، رات ملتے ہیں نا۔ وہ سب آنکھ مار کر ہنسے تھے، جبکہ زالے بغیر کوئی تاثر دیے اپنی دوسری ٹانگ گاڑی میں کر چکی تھی۔ فارم ہاؤس آ جانا سب، بائے۔ گاڑی کا مرر اوپر کرتے ہوئے وہ بولی تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ ان سب کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ آج بڑا مزہ آنے والا ہے گائز، عاقب نے پرجوش سے کہا۔ وہ لوگ اندر مڑے ہی تھے کہ کسی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر زور زور سے کہکے لگانے لگے۔ یہ مجنوں پھر سے لیٹ ہو گیا۔ یہ خیلہ تھی جو گروپ کی سب سے نکچڑی لڑکی تھی، اور مذاق کرنے کے بجائے مذاق اڑانے پر یقین رکھنے والی۔ سامنے ایک لڑکا تھا، اچھے قد کاٹ کے ساتھ اچھی صورت رکھنے والا، مگر وہ سامنے سے کہے جانے والے جملوں سے بے نیاز اس سمت دیکھ رہا تھا جہاں زالے کی گاڑی روانہ ہوئی تھی۔ 4 سال سے تو بے عزت ہو رہا ہے، آج ہو جاتا تو سینچری ہو جاتی ڈبل۔ بچ گیا غریب، چلو بیٹا جا کر موج کرو۔ عاقب اس سے باقاعدہ بدتمیزی کرتے ہوئے بولا، مگر اس نے نہایت ضبط کرتے ہوئے اپنے ہاتھ روکے تھے۔ اکڑ تو دیکھو اس کی، خیلہ بھی تنفر سے بولی تو وہ ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے مڑ گیا۔ اوئے اوئے اوئے، اگر اتنا ہی شوق ہے ڈبل سینچری کا تو فارم ہاؤس آ کے دکھانا، ہم بھی کچھ انٹرٹینمنٹ انجوائے کر لیں گے۔ ساتھ بھی بڑی بدتمیزی کر رہا تھا۔ اس گروپ کی ایک وجہ شہرت یہ بھی تھی۔ چھوڑو گائز اسے، چلو اندر۔ ثانی نے ہی ان سب کو اندر جانے پر زور دیا، کیونکہ وہی کچھ مہذب لگتی تھی۔ وہ سب اندر کی جانب بڑھ گئے، اور باقاعدہ سعد اور عاقب اس لڑکے کو دھکا مار کر گئے تھے، مگر نہ جانے وہ کس وجہ سے چپ تھا۔ ان بدتمیزوں کی باتیں ہوا میں اڑا دینا سمیر، پاگل ہیں سارے۔ خیر سی یو، وہ اسے کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی، مگر وہ اسی سمت دیکھنے لگا جہاں زالے مراد کی گاڑی گئی تھی۔ پچھلے 10 منٹ سے وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ یہ کمرہ نیم تاریک تھا، لیکن کمرے کے وسط میں ایک ادمرا ہوا بلب ہلکی سی روشنی کرنے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ سامنے لکڑ کی کرسی پر ایک چنکارتے ہوئے نقوش والا آدمی بیٹھا تھا، جس کے چہرے پر نحوست اور پھٹکار ابل ابل کر نکل رہی تھی، اور وہ باقاعدہ پھنکار کا اپنے سامنے بیٹھے اس انسان کو دیکھ رہا تھا جس کا چہرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے کے دروازے کے ساتھ ہونے والی آہٹ بتا رہی تھی کہ وہاں بھی کوئی موجود تھا۔ مار دو بھلے، پر تم مر کر بھی میرا منہ نہیں کھلوا سکتے۔ ہاں ہاں ہاں، اس شخص کے چہرے پر بے ڈھنگے کہکے نے بدصورتی میں اضافہ کیا، مگر وہ اب کی بار ہونے والے ری ایکشن سے انجان تھا، کیونکہ اگلے ہی لمحے مقابل اس کی گردن دبوچ چکا تھا اور لگاتار 3-4 مکے رسید کیے، مگر اس کا مکروہ کہکا تھوڑی دیر تھم کر پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ لعنت ہو تم جیسوں پر، موت بھی تم لوگوں سے پناہ مانگتی ہے بدبخت۔ دل تو چاہ رہا ہے تمہاری یہ آنکھیں نکال کر باہر پھینک دوں۔ ملک کی نئی نسل کو بربادی کی طرف دھکیلتے ہو تم لوگوں کو رتی برابر غیرت نہ آئی؟ وجدان کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ اپنی شرٹ کے بازو چڑھائے وہ لگے ہاتھوں 2 مکے رسید کر چکا تھا۔ اگر عادل اسے نہ روکتا تو شاید آج وہ اس کا گن کا صفایا کر ہی دیتا۔ چھوڑو مجھے عادل، آج تو میں اس کا خاتمہ کر دوں گا۔ ذلیل کے چہرے پر ابھی بھی کوئی پچھتاوا نہیں۔ عادل نے بمشکل اسے دبوچ رکھا تھا، کیونکہ وہ اس سے ہر طرح سے طاقتور تھا۔ چھوڑیں سر، کیوں اپنے ہاتھ گندے کر رہے ہیں، یہ دیکھ لیں گے۔ عادل نے بڑی مشکل سے معاملہ سلجھایا اور دوسرے 2 اہلکار کو آرڈر دیتا ہوا وجدان کو لیے باہر آ گیا، جو کسی بھی صورت ہلنے تک کو تیار نہ تھا۔ فرض کے معاملے میں آج تک عبداللہ وجدان کو روکنے والا پیدا نہیں ہوا۔ بھائی پانی، وہ اسے کام ڈاؤن کرنے میں ناکام تھا۔ وجدان کی نظر ابھی بھی گلاس ڈور کے اس طرف بیٹھے اسمگلنگ کے بہت بڑے ڈان پر تھی، جو اب وجدان کے جلال کے بعد ادمرا ہو چکا تھا اور گردن ایک طرف کو گری تھی۔ مر جاتا یہ ذلیل آج۔ تم ایسا کرو، 2-3 بندوں کو اس کے ٹھکانے پر نظر رکھنے کا بولو، اور اس پر بھی ہاتھ تنگ کر دو۔ جب تک یہ منہ نہیں کھولے گا تب تک ہم اس کے ارادے نہیں جان پائیں گے۔ اور ہاں، اگلی بار تم جانا اندر۔ آخری بات پر عادل کے چہرے پر خوشگواری در آئی، کیونکہ اب کی بار وجدان بھی مسکرایا تھا۔ جی بھائی، میں دیکھ لوں گا۔ وہ مزید مسکرایا تو اس کی شامت پکی تھی۔ ہنسی کچھ زیادہ نہیں؟ سب خیر ہے نا؟ وہ کچھ دیر پہلے والا وجدان نہ تھا، فرض کے معاملے میں سختی دکھانے والا، مگر زندگی کے دوسرے کئی معاملات میں ہنسمکھ، خوش مزاج اور خوش گفتار سا عبداللہ وجدان۔ جی بھائی، آپ کو غصے میں دیکھ کر آپ کا شرارتی چہرہ یاد آ گیا تھا۔ سچ میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو اتنا غصہ بھی آتا ہے۔ عادل اس کا جونیئر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا اچھا دوست بھی تھا، اور عبداللہ وجدان تو تھا ہی قابل محبت، دوستی اور نہ جانے کیا کیا۔ کیا کروں عادل، جب ایسے غلیظ لوگوں کو اپنے ہی ملک سے غداری کرتے دیکھتا ہوں تو دل میں شعلے جل اٹھتے ہیں، ورنہ تم تو جانتے ہو ہم سا خوش مزاج بھی نہ ہوگا۔ وہ ہولے سے اپنے سحر انگیز انداز میں مسکرایا تھا۔ وہ دونوں ہی سول انویسٹیگیشن آفیسرز تھے، اور یہ اسمگلنگ کا بہت بڑا گینگ تھا جن کا ایک بازو ان کی گرفت میں تھا، اور وہ اس کے ذریعے باقیوں تک پہنچنا چاہتے تھے۔ وہ تو ہے عبداللہ وجدان، جس کی آواز جب اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتی ہے تو وہ کسی خوشحال پرندے کی طرح
سارے رنگ اوڑھ لیتی ہے، اور یہی آواز جب ملک کے دشمنوں پر برستی ہے تو ان کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوتی ہے۔ کہنے والا خود بھی کسی سے کم نہ تھا۔ عادل رضا خود بھی اس ڈپارٹمنٹ کا سب سے بہادر اور خوبرو جوان تھا۔ وجدان اس کی بات پر تھوڑا بے چین ہوا۔ بھائی تم زیادتی کر رہے ہو، بندہ اس قابل نہیں، وہ عاجز ہو کر بولا تو عادل بھی مسکرا دیا۔ چائے ہو جائے پھر؟ وہ مسکراتا ہوا بولا تھا۔ ٹھیک ہے، جلدی ذرا، مجھے گھر جانا ہے، پرنسس میرا ویٹ کر رہی ہوگی۔ کوئی تھا جس کا ذکر ہی وجدان کے چہرے کو پرنور کر گیا تھا۔ عادل نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور باہر چلا گیا۔ ہر طرف افراتفری تھی۔ پچھلے کئی منٹوں سے وہ پورے گھر میں بھاگ رہی تھی۔ کمرے سے سیڑھیوں تک آتے اور اترتے ہوئے اس کی پائل اس سے زیادہ شور مچاتی محسوس ہو رہی تھی، اور لیبو اس کے قدموں سے قدموں ملاتے ہوئے آگے بھاگ رہی تھی۔ زیادہ ہلچل تو اس کے نازک سے پاؤں میں پہنی پائلوں میں تھی، اور پھر لاؤنج کی نہ ختم ہونے والی مسافت طے کرتے ہوئے وہ لاؤنج میں لگی جہازی سائز پوسٹر تصویر کے سامنے رکی۔ لیبو کو اٹھا کر اس نے گود میں اٹھا لیا اور اگلے ہی لمحے وہ سامنے آ چکی تھی۔ خوبصورتی تو جیسے اس پر ختم تھی، یا یوں کہنا چاہیے معصومیت بھی وہاں ختم تھی۔ اپنے کندھے تک آتے بالوں کو بے ڈھنگے سے پھیلائے، چہرہ آرٹیفیشل حسن سے آری، وہ سامنے لگی تصویر کو دیکھ کر کھل کر مسکرائی۔ اس کے ہاتھوں میں مچلتی ہوئی لیبو کو مضبوطی سے پکڑے وہ ایک ہاتھ سے پوسٹر تصویر کو فلائنگ کس کر رہی تھی۔ میرے پیارے سے پرنس۔ اگلے ہی لمحے وہ تصویر منظر عام پر تھی۔ عبداللہ وجدان، میرے بھیا، دنیا کے سب سے پیارے بھیا۔ تم کو پتہ ہے لیبو، وہ اتنے پیارے ہیں کہ ایک دنیا ان کی دیوانی ہے۔ میرے بھولے سے بھیا، بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کوئی آبشار بہہ نکلی ہو، پیار کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ زندگی چاروں طرف کھڑی مسکرا رہی ہے، اور تو اور جب ساتھ ہوتے ہیں تو سب ڈر اور سب خدشے، سب دکھ، سب کمیاں بھول جاتی ہیں۔ آخری بات پر اس کی آنکھیں ساتھ لگی بڑی تصویر پر چپک گئیں جہاں دو لوگ تھے، شاید ان کے ماں باپ۔ لیبو، تم کو پتہ ہے میرے پرنس بھیا کو پتہ ہی نہیں غصہ کیسے کرتے ہیں۔ رباب اپنی ہی بات پر ہنس دی۔ اس کی بلی بھی ایسے متوجہ تھی جیسے وہ اپنی رباب میڈم کی ساری باتیں توجہ سے سن رہی ہو۔ وہ میری جان ہے، وہ کھلکھلا کر ہنسی، جبکہ اس کی نظر دروازے میں کھڑے وجدان پر گئی جو ہاتھوں میں نہ جانے کتنے شاپنگ بیگز لیے کھڑا تھا۔ آج اس کی اکلوتی اور پیاری بہن کی سالگرہ تھی، جو کہ اپنے کالج کی چھٹیوں کی وجہ سے آج بھی دیر تک سو کر اٹھی تھی، اور دیر بھی ایسی ویسی نہیں، اتنی کہ وجدان اپنے دن کے آدھے کام نپٹا کر لوٹا تھا۔ اور آپ ہماری جان ہے مائی لٹل پرنسس۔ وہ لیبو کو گود سے اتار کر بھائی کے گلے جا لگی۔ ہیپی برتھ ڈے مائی لو، جیتی رہو اور ہمیشہ اپنے بھیا کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی رہو۔ وہ اسے ہمیشہ سے یہی دعا دیتا تھا، تب سے جب سے اس نے ماں باپ کو کھویا تھا، تب سے جب وہ 4 سال کی اس کی گود میں آئی، جسے اس نے ماں باپ، بھائی بہن سب بن کر پالا تھا۔ اتنے سارے گفٹس، وہ تو خوشی سے اچھل پڑی۔ لیبو بھی ان دونوں کے گرد چکر لگائے اپنے طرز میں خوش ہو رہی تھی۔ یہ سب ہماری پرنسس کے لیے ہے، اور جیسا کہ ہر سال ہوتا ہے، ہم شام کو گھومنے جائیں گے۔ میں عادل کو بھی بتا دوں گا، وہ ہنا کو بھی لے آئے گا، تو ہم سب مل کر آپ کے اس دن کو مزید یادگار بنا دیں گے۔ وہ پارٹی کے خلاف تھا، ویسے بھی اسے یہ تمام چیزیں فضول لگتی تھیں، مگر وہ ان سب کا متبادل ڈھونڈ لیا کرتا تھا۔ ہنا عادل کی بہن تھی اور وہ رباب کی دوست بھی تھی۔ واو، بہت مزہ آئے گا۔ رباب کی پرجوشی دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ چلیں آپ جا کر چینج کریں، پھر کھانا کھاتے ہیں، میرے پیٹ میں بھی چوہے دوڑ رہے ہیں۔ اب تو وہ شاپنگ بیگز بوا کو دیتے ہوئے بولا، جو مسکراتے ہوئے دونوں کو دیکھ رہی تھیں اور دل میں اس محبت کے قائم رہنے کی دعا بھی مانگ رہی تھیں۔ ہی اوکے میرے پرنس بھیا۔ وہ بوا کے ساتھ ہی چلی گئی۔ وجدان نے سامنے لگی تصویر کو دیکھا جہاں اس کے موم ڈیڈ بھی ایک مطمئن انداز میں مسکراتے ہوئے کھڑے تھے۔ یہ تصویر اس نے بہت بعد میں جا کر بنوائی تھی، جو فرضی قسم کی تھی۔ وہ تب 15 سال کا تھا جب ماں باپ کی ایک ساتھ فرقت نصیب ہوئی تھی۔ یادیں گزرے لمحوں کی اچھی بھی تھیں اور پر دکھ میں گندھی ہوئی بھی تھیں۔ وہ ایک تلخ مسکراہٹ لیے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ فارم ہاؤس دور دور تک گہرے رنگوں کی لائٹنگ سے جگمگا رہا تھا۔ شام کافی دیر پہلے ہو گئی تھی، اور جیسے جیسے رات ہو رہی تھی وہاں چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ دیکھتے ہی لگ رہا تھا کہ وہ کوئی معیاری محفل نہ تھی۔ وہاں آنے والی لڑکیاں چھوٹے چھوٹے انداز لیے نامناسب لباس زیبتن کیے بے ہنگم کہکوں میں لگی تھیں، جن میں وہاں موجود طرز طرز کے چمکتے دمکتے مرد حضرات بھی موجود تھے۔ کوئی کہیں گروپ بنا کر باتوں کے پٹاخے پھوڑ رہا تھا تو کوئی کہیں رقص و سرور پر کئی جھومتے دکھائی دے رہے تھے۔
لان کے پورے آدھے حصے پر رنگ برنگے کھانوں کا انتظام کروایا گیا تھا، جہاں پر آتے جاتے ویٹرز کھانے کے لوازمات کے ساتھ ساتھ ڈرنکس بھی کھلے عام سرو کر رہے تھے۔ نہ کوئی روک ٹوک تھی، نہ کسی کو خدا کا خوف۔ کچھ ہی دور عاقب، سعد اور خیلا کھڑے گپے ہانک رہے تھے، مگر ابھی تک پارٹی گرل کا کہیں بھی نام و نشان نہ تھا، اور پھر فارم ہاؤس کی راہداری عبور کرتی ہوئی وہ سب کی نظروں سے بچ نہ سکی۔ اس کے چاہنے والوں کی ایک لمبی قطار اس کی جانب لپکی تھی، جہاں ظالے مراد اپنے منفرد انداز کے ساتھ آ چکی تھی، بلیک جینز کے ساتھ بلیک شرٹ جس کی آستینیں اوپر کی جانب موڑی تھیں، گلے میں سفید زنجیر نما گلوبند ڈالے، بالوں کو کئی طرح سے کرل کیے، پیروں میں اونچی کالی ہیل اور بازو میں کئی طرح کے کالے اور سفید بینگلز۔ وہ سچ میں راک سٹار تھی۔ اپنی ہر ادا سے سامنے والے کو زیر کر دینے والی وہ لڑکی آج بے حد پر اعتماد دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی محفل میں آئے ہر فرد کی نظروں کا مرکز صرف وہی تھی۔ کیوں نہ ہوتی وہ تھی ہی اتنی قابل تعریف۔ چشمے بددور، ثانی نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بنا متاثر ہوئے اترائی تھی۔ سعد، عاقب اور خیلا بھی ان کی طرف آ گئے تھے۔ تم سے اگر سنبھالی نہیں جاتی تو پیتے ہی کیوں ہو؟ وہ سامنے جھٹکے کھاتے عاقب سے متوجہ تھی، جس پر اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ سعد نے اسے باقاعدہ پکڑ رکھا تھا۔ آج تو سب جائز ہے نا بیبی ڈال؟ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا ایک تھپڑ اس کے منہ پر لگا، اور یہ انسلٹ نہیں تھی، ہوش دلانے کا ایک طریقہ تھا۔ وہ 2 فٹ دور ہوا اور اگلے ہی لمحے سنبھل گیا۔ بے ہوشی میں بھی اپنے ہوش قابو میں رکھو، یاد رکھو میں ہوں تمہارے سامنے، ظالے نے بظاہر بہت پیار سے کہا تھا، مگر سامنے والے پہ واضح ہو چکا تھا۔ خیلا اور سعد بھی بہت زیادہ سنجیدہ ہو گئے تھے۔ غصہ نہ کرو، ابھی میں کچھ ایسا دکھانے والا ہوں کہ مزہ آ جائے گا۔ اب وہ ظالے کے عتاب کو آواز لگانے والے کام کر رہا تھا۔ اسے لے جاؤ، خیلا اب کی بار بولی تھی۔ کول ڈاؤن پرنسس، آؤ تم کو کچھ لوگوں سے ملواتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ معاملہ سنجیدہ ہوتا، خیلا اسے لے کر دوسری طرف چلی گئی۔ بدلہ تو میں لے کر رہوں گا بیبی ڈال۔ عاقب پہلے کی نسبت ہوش میں تھا اور اپنا گال سہلاتے ہوئے بولا۔ سعد نے اسے گھورا، کیوں بے موت مرنا چاہتا ہے تو؟ وہ اس کی جیب سے نکلا وہ خاص پیکٹ دیکھ چکا تھا، جو ایک جانی پہچانی ڈرگ تھی۔ وہ ایسی چیز کا ظالے مراد کی پارٹی میں ہونا نیا نہیں تھا۔ دیکھ سعد، میرا دماغ آگے ہی گرم ہے، اپنی فلسفی بند کر۔ وہ نفرت بھرے انداز میں سامنے کھڑی ظالے کی طرف متوجہ تھا۔ مر جا پھر بے موت، مجھے کیا؟ سعد بھی پیر پٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ تم نے بہت بے عزت کیا ہے مجھے بیبی ڈال، چھوٹا سا بدلہ میری طرف سے، وہ شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے بولا تھا۔ عادل ہنا کو لے کر ریسٹورنٹ ہی پہنچ گیا تھا۔ وجدان اور رباب پہلے ہی نکل گئے تھے۔ عادل کے والد بہت بڑے وکیل تھے، جبکہ والدہ حیات نہ تھی۔ ہنا عادل سے چھوٹی تھی اور وہ رباب سے بڑی تھی، مگر دونوں کی اچھی اور پکی دوستی تھی۔ یوں کہنا چاہیے کہ رباب کی جان اپنے ان چند پیاروں میں بستی تھی۔ آج وہ سب رباب کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے آئے تھے۔ ہاں جی، کیک آ رہا ہے، اور کیا کھائیں گے آپ دونوں؟ وجدان ریسیپشن پر کھڑا کسی سے فون پر بزی تھا جب عادل ان دونوں کے پاس گیا۔ بھائی آپ کو پتہ ہے رباب آپ سے ناراض ہے، ہنا نے معصوم سا منہ بناتے ہوئے کہا تو رباب نے اسے گھورا۔ ارے رباب، کیا یہ سچ ہے؟ جلدی سے بتاؤ کیوں ناراض ہو؟ وہ ان دونوں کے سامنے کرسی گھسیٹتا ہوا بیٹھ گیا۔ کیونکہ آپ نے ابھی تک وش جو نہیں کیا، وہ ہنا جیسا منہ بنائے بولی تو سامنے سے آتا وجدان بھی مسکرا دیا۔ ناٹ فیئر جونیئر، تم نے ابھی تک ہماری پرنسس کو وش نہیں کیا؟ چلو بتاؤ رباب، ہم اسے پنش کرتے۔ ابھی وجدان نے ہنا اور اس سے ٹیم بناتے ہوئے بازو فولڈ کر لیے تھے اور اگلے ہی لمحے سب ہنس دیے۔ چلو بھائی ایسا کرتے ہیں، کل رات کا کھانا میری طرف سے، وہ بھی میرے ہاتھوں کا بنا، میری طرف سے وش سمجھ لو۔ سب جانتے تھے کہ عادل ایک اچھا شیف بھی تھا، اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ بھی تھا، اور رباب، ہنا اور یہاں تک کہ وجدان بھی اس بات کا قائل تھا۔ ارے واہ، پھر تو مزہ آئے گا۔ رباب کی خوشی دیدنی تھی۔ بس پھر کل خیر نہیں ہم سب کی، پچھلی بار کی طرح اس بار بھی کچھ زیادہ کھا لیں گے، یاد ہے نا؟ ہاتھ تھا کہ رک نہیں پا رہا تھا، وجدان نے آرڈر کرتے ہوئے پرجوشی سے کہا۔ بھائی میرے بھائیاں ہیں ہی اتنے ماہر، ہنا نے مسکراتے ہوئے بھائی کا حوصلہ بڑھایا۔ وہ بھی ہلکے سے مسکرائی تھی۔ کوئی شک نہیں، وجدان پھر سے قائل نظر آ رہا تھا، اب اتنا بھی ماہر نہیں ہوں۔ تعریفوں کی سپیڈ کم کرو سب، نہیں تو میں نے پھول جانا ہے یہیں بیٹھے بیٹھے، وہ شرارتی انداز میں بولا تھا۔ کوئی بات نہیں، پھر اور کیوٹ لگیں گے، کوئی ایک تو ہوگا نا ہم سب میں موٹو۔ رباب اپنی بات پر خود ہی ہنس پڑی۔ کیک آ چکا تھا، بہت ہی خوبصورت رنگوں سے رباب لکھا ہوا تھا۔ بھیا کینڈلز بھی، وہ ہنستی ہوئی بولی۔ وجدان نے کیک پر لگی موم بتیاں جلا دیں اور ان میں سے رنگوں کے پھوارے پھوٹنے لگے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر رباب، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ ہنسی مسکراتی کیک کاٹ رہی تھی اور وہ تینوں مسکراتے ہوئے گنگناتے ہوئے اسے بے حد پیارے لگ رہے تھے۔ اسے لگا جیسے وہ ہر طرح سے مکمل ہے۔ وجدان نے اسے سینے سے لگایا اور ماتھے پہ بوسہ دیا۔ وہی تو اس کی کل کائنات تھی۔ عادل نے باقاعدہ اس کے سرخ گال کھینچے اور ناک دبائی، جو وہ ہمیشہ کرتا تھا، اور ہنا تو تھی ہی اس کی سب سے پیاری دوست۔ بہت سی دعائیں، بے شمار محبتیں، اپنی زندگی کے ان رنگوں پر وہ دل سے مطمئن اور خوش تھی۔
مجھے عاقب کی نظر ٹھیک نہیں لگ رہی، دیکھو کیسے دیکھ رہا ہے۔ ثانی مہمانوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس سب کا پتہ چلتے ہی وہ زالے کی طرف آئی جو ڈیڈ کے کچھ دوستوں کے بچوں سے مل رہی تھی۔ تھپڑ کھا کر کافی سکون ہے اب اسے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ خیلہ بھی وہیں آ چکی تھی جبکہ زالے سامنے کھڑے عاقب کو دیکھ رہی تھی جو عجیب انداز سے زالے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ابھی یہاں کوئی تماشا کرنے والا ہے۔ زالے نظروں کو پڑھنے میں ماہر تھی، وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ہر انداز سے واقف تھی۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سیکیورٹی الرٹ کروا دوں کیا؟ خیلہ نے مصلحت آمیز انداز میں کہا۔ یہ زالے مراد کی پارٹی ہے، یہاں ہر کوئی ہمیشہ الرٹ ہے، وہ آنکھوں سے گوگلز اتارتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا بھلا دوست ہے ہمارا، پتہ نہیں کیوں دماغ سے پیدل ہو جاتا ہے۔ چھوڑو اسے، تم مہمانوں کو دیکھو، ثانی نے بھی بات سنبھالتے ہوئے کہا، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ میم باہر پولیس آئی ہے۔ ابھی وہ سب باتیں کر ہی رہے تھے کہ زالے کے مینیجر نے آ کر اسے بتایا اور اگلے ہی لمحے سامنے کھڑے عاقب کے چہرے پر شیطانی ہنسی پھیل گئی تھی۔ خیلہ اور ثانی دونوں پریشان ہو چکی تھی جبکہ سعد بھی مینیجر کے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ دکھا دی نا اس نے اپنی اوقات، گھٹیا شخص۔ اس سے پہلے کہ زالے اس کا مکروہ منہ نوچ لیتی، سعد نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر روکا۔ وہ زالے مراد کے عتاب کو آواز دے چکا تھا۔ کول ڈاؤن زالے، پہلے یہ سوچو پولیس کو کیا جواب دینا ہے۔ بات معمولی لگ رہی ہے پر معاملہ سنگین ہو سکتا ہے اگر کسی کے بھی والدین کو پتہ چلا۔ سعد نے بہتر مشورہ دیا تھا، اس کے پاس ڈرگز تھیں، یقیناً اس نے پولیس کو یہ خبر پہنچائی ہے۔ خیلہ نے پریشانی سے کہا، کہاں ہیں ڈرگز، کہاں چھپائی ہیں؟ عاقب تم تو بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، بتا دو نہیں تو تمہاری موت میرے ہاتھوں طے ہے۔ زالے عاقب کے گربان پر کر چکی تھی، وہ اس اچانک حملے سے تھوڑا چونکا مگر پھر سے وہی شیطانی ہنسی اور نشے میں دھت۔ اس بار نہیں، جو ذلت تم نے مجھے دی ہے اب اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ دوستی اپنی جگہ مگر تم مجھے یوں ذلیل نہیں کر سکتی، جاؤ ڈھونڈ لو جا کے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا بول رہا تھا۔ ہاں، زالے نے ایک دھکے سے اس کو دور پھینکا۔ وہ مڑی ہی تھی کہ سامنے سمیر کو دیکھ کر چونکی، جو ہاتھ میں بک کے لیے وہیں آ رہا تھا۔ دیر آئے درست آئے، ایک اطمینان تھا جو زالے کے چہرے پر تھا۔ زالے تم کیا کرنے والی ہو؟ ثانی اس کے ساتھ تھی جبکہ خیلہ اور سعد دوسری طرف کھڑے تھے جہاں عاقب زمین سے اٹھنے کی ناکام کوشش کرنے میں مصروف تھا۔ وجدان سب کے لیے آئس کریم لینے رکا تھا۔ 10 بج چکے تھے۔ گاڑی میں واپس آیا تو اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ ارے پکڑو سب اپنی اپنی آئس کریم، وہ سب کو پکڑاتے ہوئے فون نکالنے لگا۔ عادل ڈرائیونگ سیٹ پر تھا جبکہ ہنا اور رباب پیچھے بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، وہاں سے نکلتے ہی مجھے انفارم کرو، میں پہنچتا ہوں۔ وجدان نے اگلے ہی لمحے کہہ کر فون رکھ دیا۔ عادل چلو آفس پہنچنا ہے، مجھے یہاں ڈراپ کر کے تم بھی پہنچو۔ عادل نے گاڑی سٹارٹ کر دی کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا ڈیوٹی ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے۔ ناٹ فیئر بھیا، آج کے دن بھی کام؟ ابھی تو ہم نے جا کر کافی پینی تھی اور کیرم بھی کھیلنی تھی نا، رباب آئس کریم کھاتے ہوئے معصومیت سے بول رہی تھی۔ کل عادل کے گھر ہم یہ بھی کر لیں گے میری جان، ابھی کام اہم ہے، ابھی ویسے بھی رات ہو گئی ہے، آپ دونوں بھی سو جانا، باقی کی مستی ہم کل کریں گے۔ وجدان نے رباب کو پرومس کرتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے مان گئی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ عادل نے اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر پوچھا تھا۔ دیکھتے ہیں، امید تو اچھی ہے، وہ مطمئن انداز میں بولا تھا۔ تو مسٹر سمیر، یہاں بنا میری اجازت کے آنے کی کیا سزا دوں تمہیں؟ وہ اس کے ہاتھوں سے بکے لے کر ان کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میم ان کو کیا کہوں، مینیجر پھر آ چکا تھا، بلاؤ ان کو اندر، زالے نے کہا تو وہاں سبھی حیرت زدہ تھے۔ ہاں کہو، وہ ساکت کھڑے سمیر سے پوچھ رہی تھی جو خاموش تھا۔ آئی ایم سوری، میں بنا سوچے چلا آیا، میرا اختیار نہیں زالے۔ وہ بے بس نہ تھا پر اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ ثانی ان دونوں کو سن رہی تھی۔ جان دے سکتے ہو؟ وہ سچ میں ظالم تھی۔ ہاں، وہ تو پاگلوں کا سردار تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی جو کچھ یہاں ہوگا وہ سب تمہیں خود پہ لینا ہوگا، میں بدلے میں تمہاری محبت پر یقین کر لوں گی۔ وہ اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ زالے پلیز ایسا نہیں کرو اس کے ساتھ۔ ثانی نے اسے روکا مگر پولیس کو آتا دیکھ کر وہاں سب خاموش ہو گئے تھے۔ ہیلو میم، کیا آپ ہی زالے مراد ہیں؟ وہ سول وردی میں ملبوس آفیسر تھا، اس کے پیچھے 3 وردی میں اہلکار تھے۔ جی میں ہی ہوں، فرمائیے، وہ پر اعتماد لہجے میں بولی۔ سمیر ابھی تک زالے کے کہے لفظوں میں ہی گھرا ہوا تھا۔ ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ یہاں ڈرگز ہیں اور شراب کھلے عام سرو کی جا رہی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ زالے نے ایک نظر ارد گرد ڈالی، وہاں فوری حکم پر شراب چھپوا دی گئی تھی مگر اس عاقب نے ڈرگز کہاں رکھی تھی اس کی فی الحال کوئی خبر نہ تھی۔ شاید آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، زالے کو سب خود ہی ہینڈل کرنا تھا، ہمیں تلاشی لینی ہوگی، آفیسر بنا کسی تاثر کے بولا تھا۔ بنا سرچ وارنٹ کے میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دوں گی، یہ میرے اور میرے مہمانوں کی بے چینی کا باعث ہوگا۔ وہ بھی زالے تھی، اپنے نام کی شاید ایک ہی، اسے تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا، بہت چلاک ہے یہ لڑکی، آفیسر دل میں سوچ رہا تھا۔ اب آپ جا سکتے ہیں، وہ کہہ کر اندر کی جانب مڑ گئی۔ خیلہ، سعد، ثانی اور سمیر بھی اندر بڑھ گئے۔
جی سر، پلیز مہربانی کیجیے، بہت سے لوگوں کی زندگی کا سوال ہے، ہمیں 1 گھنٹے کے اندر اندر سرچ وارنٹ چاہیے۔ عادل فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ بہت شکریہ سر، میں ابھی بھیجتا ہوں ایک آدمی۔ عادل نے فون کاٹ کر پھر سے ملانا شروع کر دیا۔ ہاں ساحر، اپنے ایک آدمی کو بھجواؤ ارسلان سر کے پاس، سرچ وارنٹ کا بندوبست ہو گیا ہے۔ عادل نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ چائے بھی آ چکی تھی۔ کون ہے یہ ظالم مراد؟ وجدان نے پوچھا تھا۔ مراد بہلول کی چھوٹی بیٹی ہے، اور اگلے ہی لمحے وجدان حیرت میں آ چکا تھا۔ یہ نام وہ پہلے بھی کئی بار سن چکا تھا۔ اس سال میں 2 بار اسمگلنگ کے الزام میں وہ کورٹ کے کئی چکر لگا چکا تھا۔ ہے تو وکیل، مگر ہر طرح کا 2 نمبر کام اسی کی دیکھ ریکھ میں ہوتا ہے۔ پولیس ہاتھ ڈالتے ڈرتی ہے کیونکہ اس کے تعلقات بہت اونچے ہیں۔ عادل فائل دیکھتے ہوئے بتا رہا تھا۔ تو مطلب بیٹی باپ کے نقشے قدم پر چل رہی ہے؟ وہ کسی سوچ میں تھا۔ جی بھائی، پر آپ جانتے ہیں جیسا کہ ہادی سر ہیں، ان سب سے بالکل الگ۔ ہادی مراد بہلول کا اکلوتا بیٹا تھا اور وجدان کا کولیگ رہا تھا۔ ان دونوں کی ٹریننگ ساتھ ساتھ تھی۔ وہ ایک سچا اور ایماندار آفیسر تھا۔ کہتے ہیں نا، اولاد آزمائش ہوتی ہے، پر کبھی کبھی والدین بھی بن جاتے ہیں۔ اگر آج کچھ مل جاتا تو ہادی کو یہاں بلانا لازم ہو جاتا، وجدان نے سوچتے ہوئے کہا۔ تو عادل نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ 1 گھنٹہ بہت کم تھا۔ ڈرگس کا کوئی نشان نہ تھا۔ آفیسر اپنے تینوں اہلکاروں سمیت سرچ وارنٹ لے چکا تھا۔ یہ رہا سرچ وارنٹ، اب اجازت ہے؟ آفیسر سنجیدگی سے بولا اور تینوں اہلکاروں کو اشارہ کیا اور اندر بڑھ گیا۔ خیلا اور سعد کافی ڈرے لگ رہے تھے، جبکہ ثانی کو رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا۔ اسے سمیر کے لیے دکھ ہو رہا تھا۔ اگر ڈرگس نکل آتی تو ظالے اس کا سارا الزام سمیر پر ڈالنے والی تھی۔ آدھے گھنٹے کی مسلسل تلاشی کے بعد آفیسر اور اس کے پیچھے 2 اہلکار باہر آتے دکھائی دیے، جبکہ تیسرا ابھی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ پورے لان میں سرگوشیاں جاری تھیں۔ آفیسرز کو خالی آتا دیکھ کر کچھ لمحے کو ظالے کا اعتماد بحال ہوا تھا، مگر ان کی پشت سے آتی آواز نے وہاں موجود سب لوگوں کو متوجہ کیا تھا۔ سر، اس تیسرے اہلکار نے ایک خاکی کاغذ سے اس آفیسر کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، جس سے اس کی آنکھیں چمک گئی تھیں۔ دوسری طرف سعد، خیلا اور ثانی کا سانس دبا ہوا تھا۔ عاقب اب کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ سمیر ہکا بکا ابھی بھی ساکت تھا۔ کہاں ملی؟ اس آفیسر نے پوچھا۔ سر، بائیں جانب والے بیڈ روم کے بیڈ کے نیچے سے، اس نے فرمانبرداری سے جواب دیا۔ سب کے سانس اٹکے تھے سوائے ظالم مراد کے۔ اٹکتا بھی کیوں؟ وہ قربانی کا بکرا جو دبوچے بیٹھی تھی۔ اس نے ایک نظر سمیر کو دیکھا اور اسمائل دیتے ہوئے آگے کی کارروائی کا حکم دیا۔ سر، یہی نہیں، اس کمرے میں شراب کی بوتل بھی ملی ہے۔ آفیسر نے اسی خاکی لفافے کی دوسری جانب دیکھا اور ایک نظر سامنے پر اعتماد کھڑی ظالم مراد کو۔ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا مس ظالے۔ آفیسر کے چہرے کا اعتماد اب اس کے چہرے کے اعتماد پر حاوی تھا۔ یہ سب ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارے خلاف سازش ہے۔ بنا کسی ٹھوس ثبوت کے آپ مجھے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ وہ اپنا دفاع کر رہی تھی، پر بھول گئی تھی کہ اس کے سامنے ایک ٹرینڈ سول آفیسر ہے، کوئی لیا دیا پولیس اہلکار نہیں، اور ایک پاگل شخص جو اس کے لیے غلط اور درست کی تمیز نہیں کر رہا تھا۔ یہ سب میں نے کیا ہے، سمیر نے آگے بڑھ کر پولیس والوں کو بتایا، اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پر ذرا بھی جھجک نہ تھی۔ یہ سوچے بغیر کہ اس کا انجام کیا ہونے والا تھا، وہ آگ میں کود چکا تھا۔ آفیسر نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ معلوم تھا یہ حرکت تمہاری ہی ہے، ذلیل انسان۔ وہ اداکاری میں بھی ماہر تھی۔ آفیسر نے ساتھ والے کو اشارہ کیا تو وہ سمیر کو لیے باہر نکل گیا۔ دوسرے 2 بھی پیچھے چل دیے۔ مس ظالے، مجھے امید ہے ہم دوبارہ ملیں گے۔ ظالے اس آفیسر ساحر کی آنکھوں میں واضح عجیب سی چمک دیکھ چکی تھی۔ وہ معمولی آفیسر تو تھا نہیں، اسے اتنا یقین ہو گیا تھا۔ اف! ان کے جاتے ہی سعد اور خیلا کی سانس بحال ہوئی، جبکہ اگلے ہی لمحے ساتھ میز پر پڑا واز فرش پر مارا گیا تھا۔ ظالے، کام ڈاؤن، ثانی نے اسے روکا، مگر آج ظالم مراد کا جلال اپنے عروج پر تھا۔ وہ جہاں بھی جا کر چھپا ہے، اسے نکال کر لاؤ فوراً۔ ظالے نے مہمانوں کا لحاظ کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں گارڈز کو آرڈر کرتے ہوئے کہا۔ پارٹی پھر سے وہیں سے شروع ہو چکی تھی، اور ظالے خیلا اور سعد کو مہمانوں کو دیکھنے کا کہہ کر اندر چلی گئی۔ ثانی بھی اس کے ساتھ ساتھ اندر چلی گئی۔ جب وہ کمرے میں آئی تو مراد بہلول مسلسل ٹہل رہا تھا اور ساتھ ساتھ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ ظالے گارڈز کو باہر رکنے کا اشارہ کر کے آگے آفس کی جانب آ چکی تھی۔ تم اس سب کے لیے فکر مند مت ہو، چل کرو برخودار۔ ظالے نے ایک سانس خارج کی کیونکہ اس کے ڈیڈ کا موڈ بے حد نارمل تھا۔ تم مجھے مت سکھاؤ۔ اب کی بار وہ سنجیدہ ہوئے اور اگلے ہی لمحے انہوں نے فون اسپیکر پر ڈال دیا تھا۔ میں آپ کو سکھانے والا ہوں ہی کون، پر ڈیڈ اب پلیز ظالے کو اس سب سے دور رکھیں۔ فون پہ ہادی تھا، اب اس کی آواز ظالے بھی سن رہی تھی۔ وہ مراد بہلول کی بیٹی ہے اور اس کے آگے اس کا باپ ہے۔ تم اس بات کو سوچ کر ہلکان مت ہو، کام کرو اپنا۔ وہ ہادی کو ظالے سے کم ہی اہمیت دیتے تھے۔ اس کی وجہ شاید ظالے کا ان سے ہم مزاج ہونا تھا، جبکہ ہادی ہمیشہ باپ
آپ کی مخالفت کرتا آیا تھا۔ پلیز ڈیڈ۔ اب کی بار ہادی خاموش ہو گیا۔ بعد میں بات ہوتی ہے۔ وہ فون بند کر کے زالے کی طرف مڑے تھے جو اب کافی سنجیدہ تھی اور تھوڑی سی کنفیوز بھی۔ ڈیڈ، وہ اس سے پہلے کہ کچھ بولتی بہلول کے اشارے پر رک گئی۔ مجھے تم سے شکایت تو بہت ہے پر معاملہ کنٹرول کرنے پر خوش بھی ہوں۔ بات اگر میڈیا تک جاتی تو یقیناً ناقابل تلافی نقصان ہوتا۔ وہ اسے کندھے سے پکڑ کر بولے۔ وہ سنجیدہ تھی۔ پر ڈیڈ، ابھی بھی سب ٹھیک نہیں ہے۔ زالے کا خدشہ وہ سمجھ گئے تھے۔ ہاں مجھے علم ہے، وہ سب میں دیکھ لوں گا، تم فکر مند مت ہو۔ وہ بھی تو کوئی عام انسان نہ تھا، کئی آفیسر کو جیب میں لے کر گھومتا تھا، کسی کو خریدنا اس کے لیے کون سا ناممکن تھا۔ لیکن کچھ ٹائم احتیاط ہے نا، اپنے دوستوں سے بھی کہہ دو، اور اس عاقب کو بھی میں دیکھ لوں گا۔ وہ تمام واقعے سے باخبر تھے۔ نہیں ڈیڈ، میں خود دیکھ لوں گی، زالے نے رکھائی سے کہا۔ شیور؟ بہلول کے پوچھنے پر اس نے سر ہلایا۔ ویسے جو بھی ہے، وقت آنے پر سے کس طرح استعمال کرنا ہے یہ تم جلد سیکھ گئی ہو۔ وہ اپنی بیٹی کا اعتماد بڑھاتے ہوئے بولے تھے۔ اسے اچانک سے سمیر یاد آ گیا۔ ویل ڈن، وہ اسے خود سے لگا کر بولے تو وہ ہولے سے مسکرا دی۔ نو پرابلم مائی ڈیئر، جب تک تمہارے ڈیڈ ہیں تب تک تمہیں کسی چیز کو سوچنے کی ضرورت نہیں۔ تم اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرو وہاں، تھوڑی احتیاط۔ اب تم جاؤ، تمہاری موم فکر مند ہوں گی۔ ان دونوں ماں بیٹے کو ہمارے کسی بھی کارنامے کی ذرا خوشی نہیں ہوتی۔ آخری بات پر وہ مسکرا کر شرارتی انداز میں بولے تو وہ بھی ہلکے پھلکے انداز میں مسکرا کر باہر نکل گئی۔ باہر نکلتے ہی گارڈز بھی اس کے ہمراہ چل دیے۔ کیا صورتحال ہے سمی؟ زالے کے جاتے ہی وہ فون ملا چکے تھے۔ سمیر کو ڈائریکٹ انویسٹیگیشن روم میں لایا گیا تھا۔ ڈرگز یا اس سے جڑا کوئی بھی معاملہ انسپکٹر ساحر اور وجدان ہی کے سپرد کیا جاتا تھا، کیونکہ خاص آرڈرز سے عام پولیس لے دے کے کہیں نہ کہیں معاملہ دبا دیتی تھی۔ تبھی ڈپارٹمنٹ کے انچارج اور اے سی پی صاحب کے آرڈرز کے مطابق شہر کے تمام کیسز انہی سول آفیسرز کے سپرد کیے گئے تھے۔ وجدان اور ساحر شیشے کے دوسری جانب بیٹھے تھے جبکہ عادل دو آدمیوں کے ساتھ سمیر کی ڈیٹیلز لکھوا رہا تھا۔ کیا لگتا ہے تمہیں؟ وجدان کی نظریں سمیر پر تھیں۔ جھوٹ بول رہا ہے، کسی اور کا الزام اپنے سر لے رہا ہے، ساحر نے چائے کا سپ بھرتے ہوئے بتایا۔ کوئی کسی کا الزام اپنے سر کیوں لے گا، وہ بھی ایسے کیس میں جس میں فرار کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ وجدان کی بات بھی درست تھی، یہ تو یہی بتائے گا۔ مجھے تو افسوس ہے ایسے لوگوں پر۔ اور اس ڈان کا کیا بنا، کچھ اگلا یا نہیں؟ ساحر اب اسمگلنگ کے ڈان کا پوچھ رہا تھا جو دوسرے روم میں ابھی بھی نیم بے ہوش پڑا تھا۔ دیکھو میں نے اپنے حصے کی ڈوز دے دی، اب تمہاری عنایت درکار ہے، شاید کچھ اگل ہی دے۔ وجدان کی بات پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ چلو پہلے اس مہمان کی خبر لیتے ہیں۔ وہ دونوں بھی اس کمرے میں چلے گئے جہاں سمیر اور عادل موجود تھے۔ جی تو مسٹر سمیر سچ بولیں گے یا اپنے جھوٹ پر برقرار رہنے کا ارادہ ہے؟ وجدان نے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا جبکہ ساحر بھی کرسی گھسیٹ کر اس کی طرف بیٹھ گیا۔ سمیر کا چہرہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ وہ سب میں نے رکھا تھا، میں بتا چکا ہوں۔ وہ آتے ساتھ یہ بیان عادل کو دے چکا تھا، ابھی بھی وہی کہہ رہا تھا۔ ہاں تو کوئی وجہ؟ میرا مطلب ہے زالے مراد یا ان کے والد سے کوئی خاص دشمنی؟ اب کی بار ساحر بولا تھا۔ انسلٹ کا بدلہ لیا ہے زالے اور اس کے دوستوں سے۔ وہ بنا آنکھیں ملائے بول رہا تھا۔ شکل سے تو تم اچھے شریف لگتے ہو، پڑھے لکھے بھی لگ رہے ہو، ایسا بدلہ ہی کیوں؟ تم نے اس کا انجام نہیں سوچا تھا؟ وجدان بولا تھا۔ سمیر نے ایک گھبرائی ہوئی نظر ان پر ڈالی۔ ہاں ہو سکتا ہے عمر قید یا پھر کئی لاکھوں کا جرمانہ۔ وجدان نے اسے واضح کیا اور اگلے ہی لمحے سمیر کے پسینے چھوٹ گئے۔ میں نے کہا نا میں نے کیا ہے یہ سب، بھلے پھانسی دے دیں آپ۔ اب کی بار سمیر کی آواز میں ہلچل تھی۔ ساحر نے ایک نظر وجدان کو دیکھا۔ پھانسی تو نہیں ہوگی، ہاں دوسری سزائیں متوقع ہیں، ساحر نے کہا اور اس کے ری ایکشن اور چہرے پر آئے تاثرات دیکھے جو انہیں بتا رہے تھے کہ سچ کیا ہے۔ ٹھیک ہے سوچ لو، کوئی جلدی نہیں، ویسے بھی ہم بہت اچھے مہمان نواز ہیں، وجدان نے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ یہ ان کی انویسٹیگیشن کا پہلا اسٹیپ تھا۔ عادل کو اشارہ کر کے وہ باہر نکل آئے۔ عادل بھی آ گیا تھا۔ بولے گا یہ، اس کے منہ پر لکھا ہے، ساحر نے شیشے کے دوسری طرف سمیر کو دیکھتے ہوئے رائے دی۔ بس اس کے بولنے کا انتظار ہے، مراد بہلول کی گردن پر ہاتھ پہنچ جائے گا۔ ہاں یاد آیا، ہادی کو انفارم کیا ہے تم نے؟ وجدان کو ایک دم یاد آیا، وہاں سے نکلتے ہی اس کو تمام صورتحال آگاہ کر دی گئی تھی۔ ساحر نے اسے بتایا۔ ٹھیک ہے پھر ہم نکلتے ہیں، اسلم سیکیورٹی الرٹ رکھو اور ہاں اسے کھانا پوچھ لو۔ وجدان نے وہاں موجود اہلکار کو ہدایت دی اور خود باہر نکل گیا۔ ساحر کو بھی اپنے آفس نکلنا تھا، ویسے بھی صبح ہو چکی تھی، کچھ دیر تک ان کی دوبارہ واپسی تھی۔ موم وہ روم میں آئی تو کنزا تیار ہو کر کہیں جانے کو تیار تھی۔ کہیں جا رہی ہیں؟ وہ منہ بناتی ہوئی بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کنزا نے اپنی ساڑی کا پلو آگے کیا اور ایک خفا نظر زالے پر ڈالی۔ میں واپسی پر ملتی ہوں تم سے، جاؤ جا کر اپنا حلیہ درست کرو، کبھی انسانی روپ میں بھی دیکھ جایا کرو۔ کنزا کا اشارہ زالے کی جینس اور ٹی شرٹ کی طرف تھا۔ باپ نے تو فخر سے بیٹی کے کارنامے کو سراہا تھا مگر ابھی کنزا سے کلاس لینی باقی تھی۔ میں تم سے بہت ناراض ہوں زالے، رات ڈنر پر ملتی ہوں، کنزا نے خفا انداز میں کہا اور بیگ لیے باہر چلی گئی۔ ملنے کے لیے
بھی ان کی اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے۔ ظالے تم کن VIP انسانوں میں رہ رہی ہو؟ وہ خود کلامی کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ڈریسنگ ٹیبل کے پاس رک کر ایک نظر خود کو دیکھا اور باہر نکل گئی۔ وجدان فجر کی نماز پڑھ کر رباب کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ رباب کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ہمیشہ ہی ایک مسکراہٹ آتی تھی۔ اسے یاد آیا کہ آج کا دن بھی بہت بزی ہے، کئی کام تھے جو اسے نپٹانے تھے۔ اسے یہ بھی یاد ہے کہ وہ سویا نہیں تھا۔ آنکھوں میں تھکن سی محسوس ہوئی۔ رباب کو دیکھ کر وہ کمرے سے باہر نکل آیا، جہاں بوا بھی نماز پڑھ کر اب اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں آپ کو صبح صبح کچن میں لگا دیتا ہوں نا بوا۔ عظمت بوا کا ساتھ ان دونوں کے ساتھ بہت پرانا تھا۔ وجدان کی والدہ کے ساتھ ہی اس گھر میں آئی تھی، شادی کی، مگر شوہر 2 سال بعد وفات پا گئے۔ کوئی اولاد تو تھی نہیں، اور حارث اور ساریہ وجدان کے پیرنٹس کی وفات کے بعد اسی گھر کو اپنا گھر اور ان کے بچوں کو اپنی اولاد بن کر پالتی رہیں۔ وجدان اور رباب نے بھی بوا کو ہمیشہ ماں والی ہی محبت دی تھی۔ وجدان کی بات پر وہ مسکرا دی اور ان کا جھریوں والا چہرہ چمک اٹھا۔ ہرگز نہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ وہ پراٹھا پلیٹ میں رکھ کر اب انڈا بنا رہی تھی۔ ویسے یہ تو میں خود بھی بنا سکتا ہوں، اب آپ آرام کیا کریں۔ اور وہ رباب ہے نا آپ سے اپنے نخرے اٹھوانے کے لیے؟ وجدان نے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ سفید کاٹن کے سوٹ میں تھا، نفیس سا انداز لیے۔ میرے لیے آپ دونوں ایک سے ہو، بچوں سے بڑھ کر خیال رکھا میرے لیے یہی میری خوشیاں ہیں، بس تم دونوں ہمیشہ خوش رہو۔ وہ شفقت بھرے لہجے میں بولی تو وجدان بھی مسکرا دیا اور بوا کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اچھا آ جائیں، دونوں ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ ناشتہ ٹیبل پر لگا رہا تھا، بوا بھی مسکراتی ہوئی آ گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ ریڈی ہو چکا تھا، اسے آفس نکلنا تھا۔ کمرے میں فل اندھیرا تھا جب اس کا فون چنگھاڑتی رنگ ٹون بجانے لگا۔ کافی بیلز کے بعد حرکت محسوس ہوئی اور اگلے ہی لمحے چمکتے لیمپ سے کمرہ روشن ہو گیا۔ کس سے موت پڑی ہے؟ ابھی تو سوئی تھی، ظالے نے غصے سے موبائل تک رسائی حاصل کرتے ہوئے کہا۔ میم، ہم نے عاقب کو پکڑ لیا ہے۔ کیا کرنا ہے اس کا؟ فون اس کے پرسنل گارڈ میں سے ایک کا تھا۔ اسے رات تک باندھ کر رکھو، ہاں پانی وغیرہ پوچھتے رہنا، آخر دوست ہے۔ میں رات کو آؤں گی، ظالے نے حکم کرتے ہوئے کہا تو گارڈز نے فرمانبرداری سے سر ہلایا۔ دوسرے گارڈ نے عاقب کو پکڑ رکھا تھا۔ جی میم، گارڈ نے فون رکھ دیا۔ ظالے نے لیمپ بجھایا اور پھر سے سو گئی۔ تم لوگ اچھا نہیں کر رہے، میری بات کرواؤ ظالے سے، چھوڑو مجھے، مر جاؤ گے میرے ہاتھوں سے۔ عاقب کا نشہ پوری طرح اتر چکا تھا، اب وہ پریشانی اور اضطراب میں بدل چکا تھا۔ ایک گارڈ نے کپڑا اٹھایا اور اس کے منہ پر باندھ دیا۔ کافی مزاحمت کے باوجود وہ خود کو چھڑا نہ پایا۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھا چکے تھے اور اگلے ہی لمحے گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد گاڑی رک گئی۔ گارڈ نے عاقب کو باہر نکالا اور کچھ فاصلے پر موجود سڑک کے دائیں جانب بنے ایک کاٹیج میں لے گئے۔ وہ ٹوٹا پھوٹا سا ایک کمرہ تھا، سڑک سنسان تھی، کوئی آتا جاتا نہ تھا۔ ایک گارڈ نے عاقب کو کرسی پر بٹھایا اور دوسرے نے اس کی لاکھ مزاحمت کے باوجود اسے باندھنا شروع کر دیا۔ چلو، وہ دونوں اسے باندھ کر باہر نکل گئے۔ ہاں بھائی، کیا صورتحال ہے؟ کچھ بیان بدلا اس نے یا نہیں؟ وہ آفس میں آیا تو اہلکاری سے ناشتہ دے کر باہر آ رہا تھا۔ عادل بھی گھر جا چکا تھا۔ نہیں سر، وہ چپ ہے کافی دیر کا، ناشتہ بھی نہیں کیا، اہلکار نے بتایا تو وجدان ناشتے کی ٹرے کو دیکھ کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ آہٹ پر سمیر نے سر اٹھایا۔ ہاں جی مسٹر سمیر، ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ دیکھو ہم انویسٹیگیشن آفیسرز ضرور ہیں لیکن ظالم بالکل نہیں ہیں۔ رفیق ناشتہ لے آؤ، وجدان نے اسے کہتے ہوئے باہر آواز لگائی۔ رفیق ناشتہ لے کر اندر آ گیا۔ وجدان کے ایک بار کہنے پر ہی وہ ناشتہ کرنے لگ گیا، شاید اسے واقعی بھوک لگ رہی تھی۔ ناشتہ ختم کرتے ہی رفیق برتن لے کر باہر نکل گیا۔ وجدان کی تیز نظر اب سمیر پر تھی۔ اپنا مستقبل داؤ پر لگانا آسان کام نہیں ہے، یقیناً بڑی وجوہات ہوتی ہیں۔ دیکھو سمیر، تم ہم سے کوآپریٹ کرو اور سچ بولو، ہم تمہیں بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ سچ بتا دو کہ کس لیے اور کس کا الزام لے رہے ہو۔ وجدان نے سختی سے پہلے نرمی برتنے کا ارادہ کیا تھا۔ سمیر چپ تھا، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں، مزید کچھ بھی نہیں ہے بتانے کو۔ مجرم آپ کے سامنے ہے، جو سزا دینی ہے دے دیں۔ وہ بھی کسی اعلیٰ درجے کا ڈھیڑ تھا، آخر محبت میں قربانی دینے کا تازہ شوق تھا، اتنی جلدی کیسے اتر جاتا؟ وجدان کا دھیما پن غائب ہو گیا۔ اپنے ماں باپ کا سوچو، کیا اس دن کے لیے تمہیں پالتے رہے ہیں وہ؟ وجدان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اور اب کی بار لہجے میں سختی تھی۔ بیٹا مر جائے گا تو خود ہی صبر کر لیں گے، وہ سچ میں پاگل تھا۔ اپنے کان اور اپنا دماغ کھول کر سنو، ان کیسز میں پھانسی جیسی آسان موت نہیں ہوتی، زندگی بھر کے دھکے، رسوائی اور ذلت ہوگی۔ ماں باپ کی جگ ہنسائی الگ، تمہارا کیا ایک جذباتی فیصلہ کتنوں کی زندگی خراب کرے گا؟ اصل مجرم کھلے عام گھومیں گے، کیا اس کے بعد بھی تم اپنے جھوٹ پر قائم رہنا چاہتے ہو؟ وجدان نہایت سنجیدہ تھا۔
دیکھو عقل سے کام لو، وجدان نے اسے خاموش دیکھ کر کہا۔ میں تمہیں 2 دن کا وقت دیتا ہوں، اگر اس مفت کی ذلت سے بچنا چاہو تو بتا دینا۔ 2 دن کے بعد معاملہ ہمارے ہاتھوں سے نکل کر مزید آگے چلا جائے گا، پھر ہم چاہ کر بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے، تم سمجھ رہے ہو نا؟ وجدان اسے جو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ سمیر سمجھ چکا تھا۔ سوچو، وجدان اسے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ سمیر سوچ میں ڈوب چکا تھا۔ سر چائے پیئیں گے؟ وہ باہر آیا تو رفیق بولا، نہیں یار کچھ دیر آرام کروں گا۔ اچھا وہ اس کام کا کیا ہوا؟ وجدان نے میز پر پڑی فائلیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر ہمارے 2 بندے مسلسل وہاں موجود ہیں، پچھلے 12 گھنٹوں میں نہ اس گھر میں کوئی داخل ہوا ہے نہ نکلا، چھت پر 5-6 لوگ ہیں، ان کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے، ہمیں بھرپور تیاری کے ساتھ جانا ہوگا۔ رفیق وجدان کی ٹیم کا اسسٹنٹ آفیسر تھا جو عام اہلکاروں سے 1 درجے اوپر کا رینک تھا۔ مطلب وہاں ضرور ایسا ہے جس کی اتنی سخت پہرےداری کی جا رہی ہے، وجدان نے سوچتے ہوئے کہا۔ جی سر، اگر یہ ڈان منہ کھول دے تو ہمارا کام بہت آسان ہو جائے گا، مگر وہ کچھ بولنے کو تیار ہی نہیں، رفیق نے مزید بتایا۔ اچھا تم ایک کام کرو، وجدان نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، اپنے 2 مزید لوگ اس کے اڈے پر بھیج دو اور پل پل کی خبر لو ان سے، کچھ بھی ہلچل ہو مجھے انفارم کرو، باقی اس ڈان کا جسمانی ریمانڈ تیار کرواؤ۔ ارسلان سر سے مدد تو اس میں وجدان اسے ہدایت دے رہا تھا، عادل بھی اسی لمحے آ چکا تھا۔ جی سر، رفیق سر ہلاتے ہی نکل گیا۔ عادل فریش لگ رہا تھا، شاید سو کر آیا تھا۔ آپ سوئے نہیں ہیں؟ جائیں کچھ دیر آرام کر لیں، عادل اس کی تھکی ہوئی آنکھیں دیکھ کر بولا تھا۔ آرام کو مجھ سے مسئلہ ہے، میں کیا کروں؟ وجدان نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہ دونوں مسکرا دیے۔ میری مانے تو کر لیں، رات کو پھر موقع نہ ملے گا۔ ویسے میری طرف آنے کا پلان تو پکا ہے نا؟ وہ یقین دہانی کرتے ہوئے بولا تھا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وجدان کافی تھکا ہوا ہے۔ ہاں بھائی وہ تو پکا ہے، بدل نہیں سکتا، آخر معاملہ ہی ایسا ہے۔ وہ ڈیلے کر دیتے پر ہنا اور رباب سے پرومس ہو چکا ہے۔ چلیں پھر آپ آرام کر لیں، تھوڑا میں ذرا فائلز کا کام مکمل کر لوں، عادل کہتا ہوا آفس سے نکل گیا۔ وجدان نے سر کرسی پر ٹکا دی اور آنکھیں بند کر لی، آخر زندگی ہی کچھ ایسی تیز اور مصروف تھی کہ اسے یوں ہی آرام کرنے کو ملتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں آدھے گھنٹے تک تم سے بات کرتا ہوں، بہلول نے لاؤنج میں آتے ہی فون پر کسی کو کہا اور کوٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھایا جہاں کنزا تیکھی نگاہوں سے ان کا جائزہ لے رہی تھیں۔ خیریت ہے؟ نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا تمہارا؟ بہلول کافی ریلیکس موڈ میں تھا۔ کنزا کی حیرانگی میں اضافہ ہو گیا، کاش میں لگا پاتی، یہ شاید غصہ بولا تھا۔ کیوں ایسا منہ بنا رکھا ہے؟ خوشی تو جیسے کبھی پاس بھٹکنے نہیں دیتی تم، بس کرو اب معاملہ کنٹرول میں ہے، بہلول نے لاپرواہی سے کہا۔ کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں آپ بہلول؟ زالے کو اپنا جیسا بنا کر آپ اپنے اور اس کے لیے گھڑا کھود رہے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیں۔ کنزا بھلے اچھی ماں نہیں تھی، ساری زندگی اپنی سوشل لائف کو دی، مگر وہ بہلول کی طرح غلط راستے پر بھی نہ تھیں، کبھی کبھی تو میسر آ ہی جاتی تھیں۔ اپنے جیسے سے کیا مراد ہے تمہاری یہی باتیں ہیں جو مجھے تم سے بیزار رکھتی ہیں۔ کتنی بار کہا ہے میرے معاملات میں ٹانگ اڑانا چھوڑ دو۔ ہادی کو خود جیسا لمیٹڈ سوچ والا بنا تو دیا ہے تم نے، اب کم از کم زالے کو تو بخش دو۔ بہلول کے لہجے میں کنزا کے لیے حقارت نئی نہیں تھی، وہ کبھی بھی اس کی ہم مزاج نہ بن سکی تھی۔ بہلول میں سے اٹھ جاتا مگر زالے کو آتا دیکھ کر اپنے چہرے کے غصے کو ہٹا کر مسکرا دیا۔ آ جاؤ پرنسس، تمہارا ہی ویٹ ہو رہا ہے۔ زالے شاید ابھی سو کر اٹھی تھی، نارمل سے حلیے میں بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ گڈ ایوننگ، زالے نے بیٹھتے ہی کہا۔ کنزا کا چہرہ بغیر کوئی چمک دمک لیے تھا۔ آپ دونوں انجوائے کیجیے۔ کنزا اٹھ گئی تھی، شاید اس نے باقی کا زالے کے حصے کا سمجھانا مناسب نہیں سمجھا تھا، اور ویسے بھی باپ بیٹی میں اس کی کبھی جگہ نہیں تھی۔ انہیں کیا ہوا اب؟ زالے نے لاپرواہی سے جوس گلاس میں ڈالتے ہوئے کہا۔ بہلول کے چہرے کے بدلتے تاثرات سب بتا رہے تھے۔ جانتی تو ہو ماں بیٹے کی پرانی عادتیں ہیں، وہ شاید لطف اندوز ہو کر بتا رہا تھا۔ وہ جو سمیر ہے کیا اعتماد کا بندہ ہے زالے؟ میرا مطلب ہے اپنا منہ تو نہیں کھولے گا؟ بہلول کی بات کا کیا جواب دے، یہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ تو سمیر کو فراموش کیے بیٹھی تھی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، کھول بھی سکتا ہے۔ زالے خوش فہم نہیں تھی، بہلول کے چہرے پر تشویش ظاہر ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں اس معاملے کو بھی دیکھ لوں گا، اگر وہ منہ کھول بھی دیتا ہے تو دنیا بھری پڑی ہے بکاؤ لوگوں سے، پیسہ ہونا چاہیے بس۔ بہلول شاید خود کو تسلی دے رہا تھا، زالے کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ آپ کو خامخواہ ٹینشن میں ڈال دیا ہے ڈیڈ، کل سے آج تک پہلی بار اسے تھوڑا برا لگا تھا۔ بہلول مسکرا دیا۔ ایسی بات نہیں ہے پرنسس، بس ذرا تھرل کہہ لو، اور اس کے بنا زندگی کا کیا مزہ؟ بہلول نے شرارتی انداز میں کہا تو وہ بھی ہلکے سے ہنس دی۔ چلو پھر ملتے ہیں، مجھے ایک کال کرنی ہے۔ وہ کھانا کھا چکا تھا۔ بہلول کے جاتے ہی وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی، کمرے میں گئی، فون پہ کسی کو پہنچنے کا کہا، جینس شرٹ پہنے ہی بالوں کو پونی سے باندھا اور فون اور چابی لے کر نکل گئی۔ 2 گارڈز ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے تھے۔ اف،
میں اسے مکس کر کر تھک گئی، یہ ہو ہی نہیں رہا۔ پچھلے 10 منٹ سے وہ بیٹر کو مکس کر رہی تھی۔ سب کے بقول رباب کو نہایت آسان کام سونپا گیا تھا۔ حنا کے دانت نکل آئے۔ سلاد بناتا ہوا وجدان بھی مسکرا دیا، جبکہ عادل بریانی کو نہایت مصروف انداز میں دم لگا رہا تھا۔ وہ بھی ہنسا تھا۔ ویسے مہمانوں کو کون کام پہ لگاتا؟ حنا نے اس سے سیلڈ کا باؤل لیا تو بم بناتے ہوئے بولی، کوئی مہمان نہیں ہو بھائی، میرے ہاتھ کا مزیدار کھانا یوں ہی تھوڑی ملتا ہے۔ عادل آج باقاعدہ ایپرن پہنے کوئی شیف لگ رہا تھا، جبکہ وجدان بازو چڑھائے سلاد کاٹ کم ان پہ حملہ زیادہ کر رہا تھا۔ ہاں رباب، اس بات میں تو میں عادل کے ساتھ، پر یار یہ مجھے کون سا بیویوں والا کام دے دیا ہے؟ وجدان نے آخری بات اتنے اسٹائل سے کہی کہ سب کے دانت نکل آئے۔ ہاں ہاں وجدان بھیا، یہ اتنے موٹے ٹماٹر تو مارنے کے کام آئیں گے۔ حنا نے بمشکل ہنسی دبائی۔ وجدان نے غور کیا تو واقعی سائز کچھ بڑا تھا۔ رباب بھی دانت دبائے ہنس رہی تھی۔ یہ چھری ہی ایسی ہے بھائی، میرا کیا قصور؟ وجدان نے سارا ملبہ چھری پر ڈالتے ہوئے کہا۔ کوفتے تیار تھے۔ عادل نے بریانی کو بھی دم لگا دیا تھا۔ ارے ماشاءاللہ کیا خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ احمد صاحب بھی مسکراتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ آئے تھے۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے بچوں کو کمپنی نہیں دے پا رہے تھے، ورنہ 5واں شیف وہ ہوتے۔ بس انکل آج خیر نہیں ہماری اسمارٹنیس کی، آپ کے بیٹے نے خوب تیاری پکڑ رکھی ہے، وجدان نے کہا تو وہ بھی خوش دلی سے مسکرا دیے۔ ہاں ہاں برخودار، آج کے دن اسمارٹنیس کو بھول جاؤ، کیونکہ عادل کے ہاتھ کے ذائقے کا تو میں بھی قائل ہوں۔ وہ کافی خوش مزاج تھے، بالکل عادل کی طرح۔ کھانا باہر لان میں لگایا تھا، سب نے ہی خوب کھایا تھا۔ وہ سب کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ احمد صاحب نے کھانے کے بعد کافی میں بھی سب کا ساتھ دیا، پھر وہ سونے چلے گئے۔ تو اب تو کوئی شکایت نہیں ہے نا برتھ ڈے گرل کو؟ وہ سب اب کیرم کھیل رہے تھے۔ وجدان بس ان تینوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں اب میں بہت خوش ہوں، رباب نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں جی، آئس کریم کا وعدہ ابھی بھی باقی ہے بھیا، حنا نے اپنی باری کرتے ہوئے یاد دہانی کرائی۔ اگلے ہی لمحے تینوں کی نظر بیک وقت وجدان پر گئی اور وہ تینوں ہنس دیے، کیونکہ وہ بیٹھے بیٹھے سو چکا تھا۔ میرے پیارے بھیا تھک گئے ہیں، رباب نے فکر مندی سے کہا۔ بالکل، لیکن خوش قسمت ہوتے ہیں ایسے بندے جو کہیں بھی آرام سے سو جاتے، حنا نے سراہتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ ان تینوں کی باتوں کے باوجود مزے سے سو گیا تھا۔ میں بلینکٹ لے کر آتی ہوں، حنا نے کہا اور وہ اندر چلی گئی۔ رباب وجدان کو ہی دیکھ رہی تھی، وہ پرسکون انداز میں سویا ہوا تھا۔ آپ بھی ایسے سو جاتے کیا میرے بھیا کی طرح؟ وہ عادل سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، ہر کوئی نہیں کر سکتا ایسا، بھائی لکی ہیں۔ عادل مسکرایا تو رباب نے اسے دیکھا۔ تو کیا آپ لوری سن کر سوتے ہیں؟ رباب کی بات پر وہ ہنسا۔ نہیں نہیں، اب ایسا بھی نہیں۔ حنا نے بلینکٹ وجدان کے اوپر اڑا دیا اور خود ان دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بھیا مجھے لوری سنایا کرتے تھے، ابھی بھی جب میرا دل کرتا ہے تو یہ مجھے سناتے ہیں، حنا نے پرجوشی سے بتایا تو رباب نے تجسس سے عادل کو دیکھا۔ کیا سچ میں؟ رباب کی بات پر عادل نے سر ہلایا۔ آپ میرے بھیا کو بھی سکھا دینا، پھر میں بھی سنوں گی، رباب نے کہا تو حنا اور عادل دونوں مسکرا دیے۔ تو تم عادل بھیا سے ہی سن لینا نا، حنا نے مشکل حل کرتے ہوئے کہا۔ وہ ایک بہت پیارا سا گانا ہے، تم سننا، تم کو بھی بہت اچھا لگے گا، حنا نے مزید بتایا۔ آپ مجھے سنائیں گے؟ وہ عادل سے پوچھتے ہوئے بولی جو کیرم سمیٹ رہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، ابھی تم دونوں سو جاؤ جا کر، کافی ٹائم ہو گیا ہے، میں یہیں ہوں، عادل نے کہا تو رباب اور حنا دونوں اٹھ گئیں، کیونکہ اب وجدان سو چکا تھا تو گھر جانے کا کوئی چانس نہیں تھا اور نیند بھی آ گئی تھی۔ گڈ نائٹ بھیا، رباب نے وجدان کے کان میں کہا اور حنا کے ساتھ اندر چلی گئی۔ عادل بھی کرسی پر نیم دراز ہو گیا۔ صبح سے مزاحمت کر کر کے آقے کی بھی ہمت جواب دے چکی تھی۔ منہ پر بندھی پٹی کے باعث اس کی مری مری آواز نکل رہی تھی، پھر اچانک سے کسی نے اس کے منہ کی پٹی ہٹا دی، پر آنکھوں پر موجود تھی۔ کھولو مجھے، نہیں تو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں کہہ رہا ہوں کھولو مجھے۔ پٹی ہٹتے ہی زبان چالو ہو گئی تھی اور پھر آنکھوں کی پٹی بھی ہٹ گئی۔ اس کی آنکھیں نارمل روشنی سے بھی چندیا گئی تھیں۔ سامنے ظالے مراد تھی اور اس سے کچھ فاصلے پر خیلا، سعد اور ثانی بیٹھے تھے۔ کتنی بار بتاؤں کہ تم اپنا دماغ اور زبان بہت غلط چلاتے ہو، دیکھ لو بے یارو مددگار یہاں پڑے ہو۔ ظالے کرسی لیے اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ ثانی تھوڑی الجھی ہوئی لگ رہی تھی، جبکہ خیرہ اور سعد مزے سے چپس کھا رہے تھے۔ دیکھو ظالے، جو کچھ ہوا غلطی سے ہو گیا، تم جانتی ہو میں ہوش میں نہیں تھا۔ سعد سمجھاؤ اسے۔ خیلہ تم بتاؤ ظالے کو کہ میں ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتا، عاقب تڑپتی ہوئی آواز میں بولا تھا۔ ہم دوست ہیں، صبح سے مجھے یہاں باندھ کر تم حساب برابر کر چکی ہو ظالے، دیکھو اب بس کرو، کھول دو مجھے۔ وہ کسی پتھر کو پگھلانے کی صحیح کر رہا تھا۔ تم نے بہت گھٹیا حرکت کی ہے عاقب، معافی تو تمہیں مر کر بھی نہیں ملے گی۔ ظالے نے آنکھوں میں آئی سرخی سے اسے وارن کیا۔ دیکھو میں بتا رہا ہوں نا، میں اپنے سینسز میں نہیں تھا،
ویسے بھی تمہیں وہ سمیر تو مل گیا نا، قربانی کا بکرا، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا، لہٰذا مجھے چھوڑ دو۔ خود غرضی تو ان سب پر ختم تھی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اس بیچارے سمیر کے ناحق اس سب میں پھنسنے اور صرف تمہاری وجہ سے پھنسنے کے تمہارے آگے ذرا بھی اہمیت نہیں، نہایت گھٹیا ہو تم۔ ثانی کو یکدم غصہ آیا تھا۔ زالے نے اب حیران ہوتے ہوئے ثانی کو دیکھا۔ اور کیا زالے، صحیح تو کہہ رہی ہوں؟ زالے کو سنجیدگی سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے وہ بولی، وہ سمیر یہی ڈیزرو کرتا تھا۔ زالے کی آواز آئی۔ سعد اور خیلہ بھی اٹھ کر ان کی طرف آ گئے۔ اور کیا، کس قدر اریٹیٹنگ تھا وہ، 4 سال سے وہ زالے کو اریٹیٹ کرتا رہا، یہی ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ۔ خیلہ کو تو موقع چاہیے تھا زالے کی سائیڈ لینے کا۔ محبت کوئی جرم تو نہیں ہے؟ ثانی کا لہجہ ایک دم اداس ہو گیا تھا۔ تم مجھ سے اختلاف کر رہی ہو ثانی؟ زالے نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرے اندر کہیں تھوڑا سا احساس زندہ ہے ابھی۔ جو بھی ہوا مجھے ٹھیک نہیں لگتا زالے، اور نہ میں اسے ٹھیک کہوں گی۔ ثانی ان سب میں تھوڑی الگ تھی، اور آج تو اس نے پہلی بار برملا اختلاف بھی کیا تھا۔ ارے گائز، اب اتنا بھی بڑا ایشو نہیں ہے، چل کرو یار۔ سعد کی بات پر ثانی نے آنکھیں نکال کر اسے دیکھا۔ ہاں، سمیر کی جگہ خود کو رکھ کر سوچو ایک بار۔ خیر میں چلتی ہوں، بابا کے ساتھ جانا ہے مجھے، پھر ملتے ہیں۔ ثانی گہری بات کر کر گئی تھی اور سعد سوچ میں پڑ چکا تھا۔ اسے کھانا دے دینا، اور زیادہ منہ چلائے تو ایک ٹانگ پر ٹھوک بھی دینا۔ عاقب کا حلق سوکھ گیا جب زالے نے گارڈ کو کہا، زالے پلیز چھوڑ دو مجھے، یہ تم اچھا نہیں کر رہی۔ وہ باقاعدہ دھاڑا تھا۔ تم نے جس قدر اچھا کیا ہے یہ بس اس کا چھوٹا سا جواب ہے۔ خاموشی سے رہو یہاں ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ زالے نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے وارن کرتے ہوئے کہا، مجھ سے دشمنی تمہیں مہنگی پڑے گی۔ عاقب کے اندر بھی ایک شیطان تھا۔ دوستی کون سا سستی پڑی ہے، یہ مہنگی دشمنی بھی قبول ہے زالے مراد کو۔ دشمن کو تو چھوڑا جا سکتا ہے، پر دوست نما دشمن اور آستین کے سام کو چھوڑنا زالے مراد کا اسٹائل نہیں، سمجھے؟ لہجے میں زہر لیے وہ سب کلیئر کر رہی تھی۔ اس پورے معاملے کے سلجھنے تک وہ عاقب کو یہیں رکھنا چاہتی تھی۔ زالے، عاقب کی آنکھوں میں بھی خون اتر آیا۔ اچھی سی مہمان نوازی کرو اس کی۔ چلو گائز، وہ جو ہی نکلی گارڈ نے اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ میں کھانا لاتا ہوں اس کے لیے، دوسرا گارڈ بھی کہہ کر باہر نکل گیا۔ عاقب کے پاس سوائے کڑنے کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ 2 دن تک وجدان نے سمیر سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا۔ ساحر ہی سمیر سے پوچھ گچھ کرتا رہا۔ دوسری طرف وجدان ڈان کے اڈے سے ملنے والی انفارمیشن پر کام کر رہا تھا، جس میں عادل اس کے ساتھ تھا۔ ارسلان سر جو ان کے ہیڈ تھے، انہوں نے فارس مانی جو ڈرگ کا ڈان تھا اس کے جسمانی ریمانڈ کے آرڈر بھی بنوا لیے تھے۔ یہ لوگ نہایت شفاف قسم کے ہوتے ہیں۔ ان کی ٹریننگ کا حصہ رکھا جاتا ہے کہ کسی بھی طرح کے حالات میں یہ زبان نہیں کھولتے، کیونکہ ان کے پیچھے بہت بڑے بڑے بظاہر معزز لگنے والوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ سر، آگے کا کیا پلان ہے؟ عادل نے پوچھا جب وجدان شیشے سے اس بار اور فارس مانی کا مکروہ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کل اس کے اڈے پر ریڈ کریں گے، تم اپنی ٹیم تیار رکھنا۔ اس معاملے کو ہم زیادہ طول نہیں دے سکتے، آخر بہت سے لوگوں کی زندگی کا سوال ہے، وجدان نے اسے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں سب تیاری کر لوں گا، لیکن ہمیں کافی محتاط رہنا پڑے گا، عادل نے کہا تو وجدان نے سر ہلایا۔ وہ کافی سنجیدہ کسی سوچ میں تھا۔ سمیر نے کچھ بتایا؟ وجدان نے پوچھا۔ ڈٹا ہوا ہے اپنے بیان پر۔ اب تو مجھے لگ رہا ہے واقعی سب اسی نے کیا ہے۔ عادل کو یقین سا ہو چکا تھا۔ میں نے اسے 2 دن کا وقت دیا تھا، آج رات اپنی آخری کوشش کروں گا۔ میں نہیں چاہتا کسی بے قصور کو سزا ہو، وجدان نے کہا۔ دیکھتے ہیں پھر، عادل نے کہا۔ اتنے میں رفیق اندر آیا۔ ہاں رفیق، کیا خبر ہے؟ کون ہے یہ سمیر، سب بتاؤ۔ وجدان نے سمیر کی مکمل معلومات منگوائی تھی۔ سر، سمیر احمد 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، باپ سر پر نہیں ہے، MBA کیا ہے اس نے ابھی، ساتھ ساتھ جاب بھی کرتا ہے، اپنی ماں بہنوں کا اکلوتا سہارا ہے۔ وجدان کو سن کر حقیقت میں افسوس ہوا تھا، کیونکہ اگر سمیر واقعی الزام سر لے رہا تھا تو قابل رحم تھا۔ یونیورسٹی سے کیا پتہ چلا؟ اصل تجسس وجدان کو اسی بات میں تھا، کیونکہ اسی خبر میں کوئی سراغ مل سکتا تھا۔ سر، یونیورسٹی میں اس کا اچھا ریکارڈ رہا ہے، برائٹ اسٹوڈنٹ ہے، زالے مراد اور اس کے دوستوں سے کئی بار جھگڑا ہوا ہے۔ وہاں کے انچارج نے بتایا ہے کہ قصور زیادہ تر انہی کا ہوتا تھا، اور وہ کئی بار اس معاملے کو دبا دیتے تھے، کیونکہ وہ پورا گروپ امیر ماں باپ کے بچوں کا تھا۔ رفیق نے کافی کچھ پتہ کروایا تھا۔ سر، اس سب سے تو یہی لگتا ہے کہ سمیر نے ہی یہ سب کیا ہے بدلہ لینے کے لیے، عادل نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بتایا۔ نہیں عادل، معاملہ کچھ اور ہی ہے، ہوپ سو وہ مجھے آج بتا دے ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ وجدان کی سوچ یہ ماننے کو تیار نہ تھی۔ ٹھیک ہے رفیق، گڈ جاب، چائے بھیج دو 2 عدد، وجدان نے رفیق کو کہا۔ جی سر، وہ فرمانبرداری سے کہتے ہوئے چلا گیا۔